ہماری زندگی میں بہت سے ایسی جگہ اور بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ہم اپنے حق کے لیے بولیں، صحیح کو صحیح بولیں اور غلط کو غلط بولیں تو لوگ بدتمیز کہتے ہیں، اور اگر بدتمیز نہ ہوں، اپنے حق کے لیے نہ بولیں، جو بھی آئے کچھ بھی بول کے چلا جائے، معصومیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو لوگ ویسے بھی نہیں اس کو جینے دیتے۔ تو زندگی میں بہت سے ایسی جگہ ہوتی ہیں میرے خیال میں کہ جہاں پہ ہمیں ذرا سا بد لحاظ اپنے حق کے لیے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے پھر لوگ اس کو جو بھی سمجھیں، وہ لوگوں کی مرضی ہے۔ کیونکہ اگر آپ خاموش رہو گے، اپنے حق کے لیے نہیں بولو گے، پھر بھی لوگوں نے آپ کا استعمال کرنا ہے۔ تو اگر اپنے حق کے لیے بولو گے اور لوگ اس کے بعد آپ کے بارے میں جو بھی رائے رکھے، پھر وہ لوگوں کی مرضی ہے، جو مرضی سوچے۔ آپ کی زندگی میں کون سے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ذرا سا بد لحاظ ہو جانا ہے، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے حق کے لیے سٹینڈ لینا ہے، چاہے پھر لوگ آپ کو جو بھی سوچے؟ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ویڈیو میں مکمل میرا ساتھ دیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں وہی آپ میری روٹین دیکھیں گے۔ یہاں پہ میں امی ابو کے گھر آئی ہوں، تو کوکنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کر رہی ہوں۔ انسٹاگرام پہ بہت دفعہ مجھ سے یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈیلی بیسس میک اپ ہوتا ہے، کہ جو صرف روٹین کا میک اپ، اس میں کون کون سی پروڈکٹس آپ یوز کرتی ہیں، وہ آپ تفصیل سے بتائیں اور ہمیں دکھا بھی دیں۔ تو میک اپ کرتے تو آپ نے مجھے بہت دفعہ میری بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ اپنا میک اپ بھی شیئر کر رہی ہوں جو ہر وقت میرے بیگ میں رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، برانڈز کے نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس برانڈ کا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انسٹاگرام پہ جو آپ لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، اور بہت ساری سسٹرز اپنی جب بات شیئر، پرسنل لائف اپنی ڈسکس کرتی ہیں، تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں۔ ان کے ساتھ تو میری انسٹاگرام پہ بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگ جو بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتی ہوں کہ بلا وجہ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں، بلا وجہ کی ٹینشنیں مت پالیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے خوشی سے گزارنی ہے یا غم کے ساتھ گزارنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونا، لوگوں کو اتنی زیادہ اہمیت دینا، جب تک آپ لوگوں کو زیادہ اہمیت دو گے نا، آپ کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں رہیں گی۔ تو بہت مختصر، بہت کم سے لوگوں کو آپ نے اہمیت دینی ہے۔ باقی جو آپ کے ارد گرد ٹاکسک لوگ ہیں، جو آپ کو پریشان رکھتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے کوئی مشورہ نہیں لیتا، یا کچھ بھی ایسی بات ہے، یا کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے چلتے پھرتے ہمیں بولتے رہنا، تو ایسے لوگوں کو اگنور کیا کریں۔ ایسے لوگ، جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا مقصد صرف دوسروں کو پریشان کرنا ہے، یا یہ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ میں نے تو منہ پہ بات مار دی، میں نے تو سنا دی اس کو بات۔ دیکھیں، وہ اس کی نیچر ہے۔ آپ اگر اس کی ساری باتوں کو دل پہ لینے لگو گی نا، تو آپ تو نہیں جی سکتی۔ پھر ایسی خواتین کو اگنور کرنا سب سے بہترین ان کا حل ہوتا ہے۔ جو منہ پہ بات مار دے، فوراً سے بات سنا دے، چلتے پھرتے طنز کر دے، تانا دے دے، جو کچھ بھی ایسی خواتین کو صرف اگنور کرنا ہی ان کے لیے بہترین حل ہے۔ تو اگنور کر دیا کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنانا، اور وہ بھی ایسی خواتین کے پیچھے؟ توبہ کریں اور اگنور کر دیا کریں۔ تو چلے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آپ کی پرسنل لائف میں آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے جتنا بھی کلوز رشتہ ہو، اس کو آپ نے اجازت نہیں دینی کہ وہ کوئی بھی آ کے کمنٹ کر دے، یا آپ نے خود ہی ہر رشتے سے اپنی بات نہیں شیئر کرنی۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی نے کوئی بھی صلاح مشورہ کر لیا، کچھ بھی کرنا فیوچر میں کرنے والے، فوراً سے یہ تو میرا بہت کلوز رشتہ دار ہے، یہ تو میری سسٹر ہے، بھائی ہے، یا کوئی بھی کلوز ہے، اس کے ساتھ ڈسکس کر لیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، فیوچر میں کبھی انبن بھی ہو جاتی ہے، رشتوں میں ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں پلٹ کے آپ کے فیس پہ آتی ہیں، بہت ساری چیزیں تانا بن جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں حسد میں چلی جاتی ہیں، نظر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی پرسنل لائف ہے، اس کو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کتنا کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کتنا کو چھپا کے رکھنا ہے۔ اگر کوئی آ کے آپ کو اس چیز پہ بولے کہ یار یہ تو بہت بد لحاظ ہے، یہ تو کچھ نہیں بتاتی اپنے بارے میں، یا یہ تو اپنی چیزوں کو اس طرح چھپا کے رکھتی ہے، یہ کسی سے کوئی شیئر نہیں کرتی، ہوتے ہیں نا ایسے کمنٹس لوگ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ بولو کہ ہاں میں ایسی ہی ہوں، آپ بول دو۔ آپ کو بلکہ بولنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں کسی کی بھی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کر سکتی، آپ لوگوں کو شٹ اپ کال دے دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں برداشت کروں گی، یا میری پرسنل لائف میں کوئی بھی بندہ گھسنے کی کوشش مت کرے، میں نہیں برداشت کروں گی، آپ پلٹ کے اگر جواب بھی دے دیتی ہیں، اس کے بعد اگر لوگ آپ کو بدتمیز بھی کہتے ہیں تو ان کو کہنے دیں،
کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سبق نہیں سیکھتے، وہ سبق نہیں حاصل کرتے، وہ اپنی حرکتوں سے ان کو شرمندگی نہیں ہوتی، وہ مزید کرتے ہیں جو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو یہی ہے کہ آپ بلیم کرنے دو۔ آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے کوئی بھی بات شیئر کیا کہ فیوچر میں ہم یہ بزنس کریں گے یا یہ کرنے والے ہیں، اور آپ اگر کسی سے شیئر نہیں کرتی، اکثر لوگ پھر ان کی عادت پتہ کیا ہوتی ہے، کلوز ہی رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، یار تم تو بہت میسنی نکلی ہو، تم نے تو کوئی بات، تم نے تو ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ایسے کمنٹ بھی آپ لوگوں کو ملے ہوں گے نا۔ تو اگر ایسے کمنٹ آپ کو ملتے ہیں تو اس سے یہ نہیں کرنا آپ نے کہ سن کے آپ نے کہ ٹھیک ہے، آگے سے آپ نے ساری باتیں کھول کے رکھ دینی ہے کہ نہیں میرے اوپر یہ جو آپ نے ٹیگ لگایا ہے نا میسنی کا، یہ ہٹا لو، میں آپ کو اپنی ساری سٹوری بتا دیتی ہوں، فیوچر میں ہم کیا کرنے والے، میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کیا کیا باتیں شیئر کی، میں سارا کچھ بتا دیتی ہوں۔ نہیں ضرورت آپ کو بتانے کی۔ اگر لوگ آپ کو میسنی کہہ رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی ایسے لفظ بول رہے ہیں تو ان کو بولنے دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھوم گھما کے صرف آپ کی لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے آگے سے کیا پلانز کیے ہوئے، آپ کے ہسبینڈ کی کیا رائے ہے، وہ کیا کرنے والا، صرف ان کو یہ جاننا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافق لوگ ہیں، جو آپ کی زندگی میں بہت اچھے بنیں گے، آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسے رہیں گے کہ جیسے ان سے زیادہ تو آپ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اور وقت آنے پہ یہ لوگ ایسے ڈستے ہیں نا کہ یقین کریں کہ پانی بھی نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگوں کو اگر آپ نے پہچان لیا، آپ کو پتہ چل گیا ہے، پھر بھی وہ آپ کی زندگی میں آ کے میٹھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، منافقت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بول دیں، ان کو بول دیں کہ مجھے تمہارا پتہ چل گیا ہے، پھر آپ کو لحاظ رکھنے کی نہیں ضرورت، ان کو بول دیں کہ میں تمہارا وجود جو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، جب میں تم سے نہیں ملنا چاہتی، جب میں اتنا صرف تم سے رابطہ رکھنا چاہتی ہوں، ڈائریکٹ میں کہتی ہوں بول دیں منہ پہ۔ پھر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہے، طنز دے کر کے، تانے دے کے، اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد سسرال میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، درانی جٹھانی کے ساتھ نہیں بنتی، نندوں کے ساتھ نہیں بنتی، ہوتا ہے۔ ہم مڈل کلاس لوگوں کی زندگی میں تو یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ ایک چھت کے نیچے ایسے لوگ اگر آپ کی زندگی میں ہیں جن کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا، آپ کی خوشیاں چھیننا، آپ کا خون چوسنا ہے، جن کا مقصد، ایسے لوگوں کو سب سے پہلے ان کی حد بتائیں، ان کی باؤنڈریز بتائیں، ان کو شٹ اپ کال دیں۔ اگر پھر بھی رہنا باز آئے تو پھر اگنور کر دیں، پھر وہ بولتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، میں نے اکثر بولا بھی ہے آپ کو کہ اپنے پیچھے کتا مت لگائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عادت ہے کہ دیکھ کے صرف بونکنا ہے، بولنا ہے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ان کی شوہر کیا کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اپنا گھر خراب کر لیں گی، لیکن دوسروں کی زندگیوں میں انہوں نے جاننے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ ان کی زندگی کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کے روم میں کیا چل رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر اگنور کرنا سب سے بہترین حل ہوتا ہے۔ آپ نے جواب دے کے دیکھ لیا، آپ نے اپنا بی پی ہائی کر کے دیکھ لیا، خود کو بیمار کر کے دیکھ لیا، لیکن کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ وہ لوگ تو نہیں باز آئیں گے۔ اب آپ بتاؤ کہ کوئی بھی آ کے آپ کو کوئی بات بتا دیتا ہے، کچھ بول دیتا ہے آپ کی ذات کے بارے میں، پرسنل اٹیک کر دیتا ہے، کچھ بھی لفظ ایسے، آپ نے غصے میں اپنا بی پی ہائی کر لیا، میں تو اس کو بدلا لوں گی، میں تو یہ کروں گی، وہ کروں گی۔ وہ تو شخص سامنے والا تو کامیاب ہو گیا، وہ تو یہی چاہتا تھا آپ کا بی پی ہائی کرنا، آپ کی خوشیاں چھیننا، کہ آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کی بجائے ان کے لفظوں کی طرف آپ توجہ دو، ان کو لے کے آپ پریشان رہو، ان کا زندگی آپ نے تو ان کو کامیاب کر دیا۔ تو میں کہتی ہوں کہ ان کو کامیاب مت ہونے دیں۔ آپ خود سے ایک سوال پوچھو کہ کیا آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایسے لوگوں کی باتیں سن کے پھر ان کو پریشان رہنا ان باتوں پہ؟ آپ کی زندگی کا تو مقصد کچھ اور تھا نا، زندگی کو انجوائے کرنا، خوش رہنا، اپنا خیال رکھنا، اپنی کیئر کرنا۔ تو جو پھر آپ کی زندگی کا مقصد تھا نا، آپ اسی کی طرف توجہ دیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد مت کریں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، میں بار بار یہی بات کہتی ہوں، دی اینڈ کیا ہونا ہے کہ اس کا حساب جا کے ہم نے خود ہی دینا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی کے مقصد سے مت ہٹیں، اپنے فیوچر کی طرف دیکھیں، کچھ ایسا کام کریں جو آپ کے کام آئے، آپ کے بچوں کے کام آئے، فیوچر میں کچھ بھی ایسا کریں، اپنے ہسبینڈ کی طرف توجہ دیں۔ اکثر میری سسٹر میری ویڈیو دیکھ کے پھر نیچے کمنٹ کرتی ہیں کہ اگر شوہر ہی ساتھ نہ دے، آپ خود یہ بات سوچو کہ آپ نے شوہر کا ساتھ دیا ہے کہ نہیں دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ گھر والوں کے پیچھے اور گھر کے ماحول کے پیچھے آپ نے خود کو اتنا لگا لیا کہ آپ نے اپنے شوہر کو اگنور کر دیا ہے؟
ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی مسٹیک ہو کہ آپ کا شوہر اس لیے آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، یا پھر آپ نے جی حضوری میں خود کو اتنا کا آپ نے اگنور کر دیا ہے کہ اس وجہ سے بھی آپ کا شوہر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہو سکتی ہے. تو اس چیز کی طرف سوچے کہ ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، ان مشکلات کو نکال دیں. اگر آپ کی زندگی میں سسرال میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جینے نہیں دیتے، ان کو اگنور کر دیں، دفع کر دیں. آپ کے لیے یہی ہو کہ وہ مر چکے ہیں، وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، بے شک وہ آپ کے آس پاس بھی گھوم رہے ہیں. یقین کریں کہ اتنا کا بہترین جواب ہے نا ایسے لوگوں کے لیے، ان کو اگنور کرنا کہ یہ لوگ میرے آس پاس ہے ہی نہیں. اگر کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی بات سنا رہا ہے، تو یہ مجھے نہیں سنا رہا، خود کو سنا رہا ہے، یا اپنی ماں کو سنا رہا ہے، اپنی بہن کو سنا رہا ہے، مجھے تو نہیں سنا رہا. ایسے لوگوں کا صرف یہی حل ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ اپنی زندگی ایسے لوگوں کے پیچھے برباد مت کریں جن کی زندگی کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہے. اگنور کریں، دفع کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.